بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے یوتھ۔ پاکستان کی آبادی میں 60% اس وقت یوتھ ہے، اور اس یوتھ میں سے تقریباً 10 سے 12% ایسی جس کے پاس کوئی پلان ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا اس کے موٹوز ہیں، کیا تھنکنگ ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ 45 سے 50% ایسی یوتھ ہے ہماری جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اسکول سے کالج سے کچھ اگر یونیورسٹی چلے جاتے ہیں تو یونیورسٹی چلے گئے، اس کے بعد یونیورسٹی سے فارغ ہو کے وہ سوچتے ہیں یار اب کیا کرنا ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے، پھر وہ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کچھ آگے پیچھے ادھر ادھر کے ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں اور وہ نقصان ہو جاتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم سے مراد باپ، بڑا بھائی یا جو بھی سربراہ ہوتا ہے گھر کا، اس کی رسپانسبلٹی کہ اپنی یوتھ کو ٹائم دے، اپنی یوتھ کو پلان دے۔ پلان ان اے سینس یہ ہے کہ آپ ایک پلان کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، تو نے اس طرح سے یہ معاملات کو چلانا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کی اگر بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے، ایکسٹرا آرڈنری ایفیشینٹ ہے، تو وہ خود اپنا پلان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ نے اس پلان کو بیک کرنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی ڈی مورلائز نہیں کرنا اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، کہ یار تم تو کچھ کر سکتے ہی نہیں ہو، تم نے یہ کیا، دیکھو نقصانات ہوتے ہیں، بچہ فیل بھی ہوتا ہے اسکول میں، یہ ساری زندگی کے ساتھ معاملات چلتے ہیں۔ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں عارفہ کریم جیسے جو ایکسٹرا آرڈنری ایفیشینٹ ہوتے ہیں، بلٹ ان خدا داد صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ باقی سب لوگ آپ کے اور میرے جیسے نارمل ہی ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اس دنیا میں اپنے تجربات سے، اپنے حالات و واقعات سے زندگی میں سیکھتے ہیں، اور سیکھ کے پھر ایک دن وہ اسٹیبل ہو کے اپنے معاملات کو چلا لیتے ہیں۔ تو نمبر 1، کبھی بھی آپ نے ڈی مورلائز نہیں کرنا اپنے چھوٹے بھائی کو، بہن کو، آپ نے اس کو ہمیشہ بیک کرنی ہے، یار چل دیکھ کر کیا کرتے ہیں، جو کرنا ہے تجھے کر، بتا، بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، انٹرویو کرنا ہے، جو بھی ہو، غرض یہ کہ آپ اس کے ساتھ لگ جائیں، کوئی غلط کام نہیں، پازیٹیو جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی آپ کو آئیڈیا دے گا اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک ورکنگ ہوگی۔ تو جب آپ اس کو سمپلی ریفیوز کرتے ہیں تو آپ اس کی جتنی بھی تھنکنگ ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ سویپ کر دیتے ہیں، اسٹریٹ اوے آپ اس کو منع کر دیتے ہیں آن بہاف آف یور اون ول۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ آئندہ سوچنے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں بولوں گا کچھ بھی تو یہ بولیں گے چلو جانے دو، فارغ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس نے جو بھی آپ کو آئیڈیا دینا ہے، آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو بیک کرنا ہے۔ بیک کر کے جب آپ کو کسی اسٹیج پہ لگے کہ یار یہ آگے پیچھے غلط ہے، مسئلہ معاملہ خراب ہے، تو آپ نے اس کو پولائٹلی ان اے کائنڈ وے آپ نے اس کو چلا کے اپنی ٹریک پہ لے کے آنا ہے۔ تو اسٹریٹ اوے کبھی آپ نو نہ کریں، اپنے بچے کو ہمیشہ بیک کریں، پازیٹیو چیزوں میں پازیٹیو تھنکنگ دیں آپ اس کو، تاکہ وہ بہت زیادہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری اپنا رزلٹ دے گا۔ جب آپ اس کو بیک کریں گے، اس کا مورل بہت زیادہ بوسٹ ہوگا، وہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ دے گا۔ نمبر 3، آپ بزنس آئیڈیاز دیں اس کو۔ اگر آپ کا بزنس مائنڈ ہے، آپ کو بزنس کروانا ہے اپنے بچے کو، تو آپ کو بزنس آئیڈیا دیں، چھوٹے سے بالکل اسٹارٹ کریں، اس کو بولیں یار یہ چھوٹا سا سین ہے، اس سے تم اسٹارٹ کرو، ہلکا پھلکا ایسے 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 آ جائے گا۔ ایک دم سے نا پورا اس کے ہاتھ میں ڈال دیا اور وہ سارا ایک دم سے دبا گیا، پھر آپ بھی اس کے پیچھے، وہ بھی اس کے پیچھے۔ اگر اس نے جاب کرنی ہے، اس کا کوئی پیشن ہے CSS کا، یا اس طرح کوئی بڑا اس کا خواب ہے، ایک نمبر آپ یہ کریں کہ خواب آپ کا بچہ بڑا دیکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں بھی کر پاتا کوئی ٹینشن والی بات نہیں، لیکن آپ بولیں یار خواب آپ ہمیشہ اپنا بڑا دیکھو۔ اگر آپ کو چیز کرنی ہے اپنی کرولا، تو آپ خواب کم از کم اپنی پراڈو کا یا اپنی جو ہے نا لینڈ کروزر کا آپ دیکھیں، تو آپ اس کو چیز کر پائیں گے۔ تو بگ تھنک ہمیشہ، امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز اگر آپ کی ول ہے، آپ کی پاور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اس کے، تو یو کین ڈو اٹ۔ تو آپ ہمیشہ اپنے بچے کو بیک کریں، پازیٹیو اس کو چیزیں دیں، پازیٹیو مینرز میں اس کو چلائیں، نیگیٹو نہ کریں۔ ہم لوگ کیا ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں، ہمارا ہی ایکسپیرینس کافی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل نیگیٹو اپروچ ہے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے بچے کو بیک کریں، پازیٹیو چیزوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ انگیج رکھیں اپنے ساتھ، تاکہ وہ آپ کے لیے قابل فخر سرمایہ بنے، نہ کہ قابل شرم۔ جزاک اللہ خیر۔